أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں اور غفلت میں رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لاتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں. کیا یہ اس سے مطمئن ہیں اور بے خوف ہیں کہ ان پر چھا جانے والا عذاب آ جائے یا اچانک ان کی آخری گھڑی آ جائے اور انہیں احساس بھی نہ ہو سکے؟ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی دعوت پوری بصیرت کے ساتھ دے رہا ہوں اور میرے ماننے والے بھی یہی کام کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات بڑی مقدس ہے اور میں شرک کرنے والا نہیں. تم سے پہلے بھی ہم نے مختلف شہروں میں مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، ان کو ہم اپنا پیام دیتے رہے. کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اور آخرت کا گھر ہی متقیوں کے لیے بہتر ہے. کیا یہ بات تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلط بیانی کی گئی تو ہماری مدد ان کو حاصل ہوتی ہے اور جسے ہم چاہتے ہیں اسے نجات ملتی ہے اور ہمارا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جا سکتا.
ان کے واقعات اور قصوں میں عقل مندوں اور دانش مندوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ وہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں بلکہ گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں اور ہر ضروری چیز کی تفصیل پر مشتمل ہیں، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ یوسف کی یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 106 سے 111 تک، اور سورہ یوسف قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ ہے جو اس میں بامسمہ ہے، یعنی نام سورہ یوسف ہے اور حضرت یوسف کی سوانح پر مشتمل ہے، حضرت یوسف کے حالات پر مشتمل ہے، حضرت یوسف کے قصے کو بڑی تفصیل و وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، خاص طور پر سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، آگے چل کر حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ سورۃ القصص میں بھی مختلف موضوعات ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیلی تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں جن انبیاء کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے اور بالکل ان کی سیرت کھول دی گئی ہے، ان کی سوانح کے اوراق پھیلا دیے گئے ہیں، ان میں ایک تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال پہلے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے۔ اور دوسری شخصیت حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ سے بہت پہلے گزرے۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے صاحبزادے، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے صاحبزادے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے صاحبزادے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور حضرت عیسیٰ سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے کا دور ہے۔ اب اس اعتبار سے حضرت ابراہیم اور پھر حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب، ان حضرات کا جو دور ہے وہ 300-400 سال پر مشتمل ہے، اچھا خاصا بڑا دور گزرا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے فرعون کی پارلیمنٹ میں جو شخص کھڑا ہوا تھا اور اس نے ایک زبردست بیان دیا تھا حضرت موسیٰ کے حق میں، اس نے حضرت یوسف کا حوالہ دیا تھا، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بہت زیادہ قدیم نہیں ہے، لیکن حالات اتنے بدلے، حکومت حضرت یوسف کے بعد اس طرح سے دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی کہ دھیرے دھیرے پھر فرعون مسلط ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی وہ مشرکوں کی تھی، بت پرستوں کی تھی، اور اس حکومت میں وہ شخص کے جس نے حضرت یوسف کو ایک غلام کی حیثیت سے خریدا تھا اور پھر اپنے گھر میں رکھا تھا، جس کا نام بائبل میں فوتیفار بتایا گیا ہے، اس کی بیوی کا نام زلیخا بتایا گیا ہے۔ یہ جو فوتیفار تھا، جس کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں تلمود میں، جو بائبل کی تشریح ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وزیر خزانہ تھا، یا اس کی حیثیت
صدر مملکت اور بادشاہ مملکت کے ماتحت وزیر اعظم کی تھی، یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شاہی باڈی گارڈ تھا اس کا افسر تھا یہ، بہرحال بڑے عہدے پر تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سیرت ہے، ان کی جو سوانح ہے، اس میں اس شخص کا بہت بڑا کردار ہے جو فوتیفار ہے، اور خاص طور پر اس کی بیوی کا کردار تو ایسا ہے کہ یوسف اور زلیخا یہ قصہ مشہور ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوں گے، اور جو بات اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہے وہ تو لوح محفوظ میں ہزار سال پہلے ہی لکھی ہوتی ہے، اور اللہ کے علم میں تو ابدی ہوتی ہے، ازلی ہوتی ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم میں حادث نہیں ہوتی ہے کہ ابھی معلوم ہوا اب نہیں معلوم ہوا، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے۔ خدا کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور وہ علم اتنا جامع ہے کہ اس علم سے کوئی ذرہ بھی اوجھل نہیں ہے، درختوں کا کوئی پتا بھی اوجھل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے علم کو بیان کرتا ہے تو عقل انسانی ٹھہر جاتی ہے، سکتے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ انسان کی عقل چھوٹی سی ہے، جس پر انسان بڑے دعوے کرتا ہے اور اپنی عقل کی باتیں کرتا ہے اور عقل پر اتراتا ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ عقل نام کی جو چیز اللہ نے دی ہے وہ ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہے، لیکن اس کمپیوٹر کے لیے ضروری ہے کہ جو فیڈ کیا جائے گا وہی پلے ہوگا۔ دماغ میں جو چیز فیڈ نہیں کی گئی وہ کبھی نہیں نکلے گی کہ دماغ ہے، میرے پاس دماغ ہے۔ آپ کے پاس بہت زبردست دماغ ہے، ایک جملہ فرینچ کا بول کے دکھائیے، چائنیز زبان کا ایک جملہ بولیے، دماغ تو ہے نا، اور جب دماغ ہے تو دماغ تو فکر پیدا کرتا ہے، سوچ پیدا کرتا ہے۔ یہ سب خیال آ رہا ہی ہے۔ دماغ اللہ کا بنایا ہوا کمپیوٹر ہے، جس کمپیوٹر نے لاکھوں کروڑوں کمپیوٹر بنا دیے، جہاز اڑا دیے، ریلیں چلا دی، ایسا دماغ بنایا ہے کہ اس نے کارنامے کر دیے، پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ یہ چھوٹا سا جو دماغ اللہ نے دیا، لیکن ہے یہ بہرحال اتنا محدود کہ انسان کو اللہ نے جو 5 حواس دیے ہیں، حاسے، چھونے کا ایک حادثہ ہے، دیکھنے کا ایک حادثہ ہے، سننے کا ایک حادثہ ہے، سونگھنے کا ایک حادثہ ہے، چکھنے کا ایک حادثہ ہے۔ یہ حسیاتی طاقتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، اور یہ 5 کھڑکیاں ہیں۔ انہی کھڑکیوں سے جو بھی معلومات جاتی ہیں وہ دماغ کے سیل میں پہنچ جاتی ہیں۔ جو کچھ دیکھتا ہے انسان، دماغ میں اس کی ایک البم ہے، وہ الگ گڑبڑ نہیں ہوتی ہے۔ جو کچھ سنتا ہے، مسموعات کی ایک الگ البم ہے۔ جو کچھ چکھتا ہے، اس کی الگ البم ہے، اور وہ البم اگر متاثر ہو جاتی ہے تو اس سے ذائقہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک البم متاثر ہو جاتی ہے، یا یوں کہیے وہ سیل متاثر ہو جاتا ہے تو آنکھیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ ایک سیل متاثر ہو جاتا ہے تو کان متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی معلومات ہیں، ان ساری معلومات کو فیڈ کرنے کا ایک نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا رکھا گیا ہے۔ تو جو دماغ میں ڈالا جائے گا وہی نکلے گا۔ جو چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے، کتنے ہی بڑے آپ عقل کل ہوں اور کتنے ہی بڑا دماغ رکھتے ہوں، وہ آپ کہہ نہیں سکتے، بول ہی نہیں سکتے۔ اور جس چیز کا چاہیں تجربہ کر لیں، جو چیز آپ نے کبھی نہیں پڑھی اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے تو آپ بالکل بت بنے کھڑے رہیں گے کہ بھائی میں نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ تو بڑے مدمغ ہیں، اپنی عقل پر بڑا ناز کرتے ہیں، تو اپنی عقل سے سوچ لیجیے نا، تو وہ یہی کہیں گے کہ بھائی میرے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا ہے، اور لوح محفوظ میں پوری کائنات کا منصوبہ رکھا گیا ہے۔ تو اس میں یہ طے تھا کہ یعقوب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام یوسف رکھا جائے گا، اور آگے چل کر وہ پیغمبر ہوگا،
اور جو چیزیں مستقبل میں پیش آتی ہیں ان کو سچے خوابوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو دکھا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے 6 مہینے پہلے سے یہ حال تھا کہ جو خواب دیکھتے تھے وہ بالکل صبح صادق کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ تو اس وقت ہوں گی بھی تو بہت ہی چھوٹی بچی، لیکن یہ حقیقت حضرت خدیجہ کو خاص طور پر معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہی ہیں، لیکن نبوت سے پہلے بھی اللہ ان کو سچے خواب دکھاتا ہے، جیسے اللہ بہت سے نیک اور صالح بندوں کو سچے خواب دکھاتا ہے۔ جو چیز پیش آنے والی ہے 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، وہ آدمی دیکھ لیتا ہے۔ تو یوسف ابھی بچے تھے اور انہوں نے خواب دیکھا، رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ خواب دیکھا، بہت عجیب سا لگا ان کو، تو انہوں نے سوچا کہ میں ابا کو بتاؤں۔ کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد صاحب تو نبی تھے، وہ تو خود جانتے تھے کہ سچے خواب کیسے ہوتے ہیں، خود تجربہ کیے ہوئے تھے، وحی کا تجربہ کیے ہوئے تھے، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے، نبوت کے خاندان کے ایک فرد فرید تھے۔ فوراً سمجھ گئے کہ یوسف کا مستقبل بہت روشن ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ یوسف کو اللہ تعالیٰ بحیثیت نبی کے منتخب فرمائے گا۔ ابھی 7 سال 8 سال کی عمر ہے، بچہ ہے گھر کا، اور اس خواب کے سننے کے بعد تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف ایسے منظور نظر ہوئے کہ ساری توجہ یوسف پر مرکوز ہو گئی۔ اب جو بڑے بھائی، دوسرے بھائی، تیسرے بھائی اور جو بھائی تھے ان کی طرف طبعی توجہ تھی، کیونکہ باپ تو باپ ہوتا ہے، سارے بیٹوں کا خیال کرتا ہے، لیکن ایک جو روحانی اور معنوی اور قلبی توجہ تھی اس کا مرکز یوسف بن گئے، اس لیے کہ یوسف سے اب بہت بڑی امیدیں تھیں اور ان کا اس لحاظ سے خیال رکھنا تھا اور ان کی تربیت بھی محفوظ رکھنی تھی۔ لیکن جب یوسف حضرت یعقوب کے زیادہ چہیتے ہو گئے اور فطری طور پر وہ بڑے حسین، بڑے جمیل تھے، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا کسی گھر میں کہ جو اتنا صاحب جمال ہو، صاحب حسن ہو۔ تو اب ایک طرف تو ان کا حسن و جمال اور ایک طرف ان کا یہ فضل و کمال اور والد صاحب کی یہ توجہات، ان سب چیزوں کا نتیجہ اکثر و بیشتر یہ نکلتا ہے کہ دوسرے لوگ جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، اور حسد دور کے لوگ نہیں کرتے، قریب کے لوگ کرتے ہیں۔ آپ پر حسد وہ نہیں کرے گا جو بمبئی میں رہ رہا ہے، کلکتے میں رہ رہا ہے، کہیں رہ رہا ہے۔ آپ پر حسد آپ کا پڑوسی کرے گا، آپ کا بھائی کرے گا، رشتہ دار کرے گا، جس کی دکان آپ کے بغل میں ہے وہ حسد کرے گا، جس کا کھیت آپ کے کھیت کے ساتھ ہے وہ آپ سے حسد کرے گا، وہ حسد کرے گا جس کا مفاد متاثر ہو رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ترقی کر رہے ہیں، یہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو بہت مل رہا ہے۔ جہاں یہ احساس کسی شخص میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا نفس پاک نہیں ہوتا ہے اور وہ اللہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے یا رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں نفسیاتی کمی ہوتی، تو وہ حاسد بن جاتا ہے، جلنے لگتا ہے۔ اور ایک رشک ہوتا ہے، ایک حسد ہوتا ہے۔ جو شخص کسی پر رشک کرتا ہے، کسی کی نیکی کی وجہ سے
کسی کی اچھائی کی وجہ سے، کسی کی خوبی کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ میاں جو اس کو دولت آپ نے دے رکھی مجھے بھی دے دیجیے، جو علم اس کے پاس ہے مجھے بھی مل جائے، جو شہرت اس کو حاصل ہے مجھے بھی مل جائے، جو مال اس کے پاس ہے مجھے بھی مل جائے۔ یہ رشک ہے، اور رشک جائز ہے، اگرچہ رشک کرنا چاہیے نیکیوں پر، تقوی کے کاموں پر، دنیا داری پر رشک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ دنیا داری پر رشک کرے، لیکن حسد میں یہ جذبات ہوتے ہیں کہ اس سے چھن جائے، اس کی دولت چھن جائے، شہرت چھن جائے، عزت چھن جائے، اس کی حیثیت نہ رہے، یعنی اب دل کا سکون اس میں ہے کہ اسے چوٹ پہنچے، اسے تکلیف پہنچے، جس وجہ سے یہ بڑا ہے وہ بات نہ رہنے پائے۔ بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اور وہ جلنے لگے تو بس اب جو دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے وہ سب منفی کرتا ہے، نگیٹو کام، کیا کریں مار ڈالیں، یعنی یہ تک دماغ میں آتا ہے کہ بھئی اس کو کہیں لے جا کر شہید کر دیں، یہ رہے نہ۔ تو ان لوگوں نے آپس میں سب مل کر، یعنی سب جلن میں مبتلا ہیں، سب حاسد ہیں، یہ ایک آدھ نہیں، سب مل کر یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ابا سے کہیں گے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ ذرا کھیلنے کے لیے بھیجیے، جنگل جائیں گے، تو یوسف بھی ساتھ رہے، ہر وقت ابا کے ساتھ رہتے ہیں اور ابا چھوڑتے ہی نہیں، بھائی یہ بھی ایک ہماری طرح لڑکے ہیں، ان کو بھی نکلنا چاہیے۔ پلاننگ یہ تھی کہ ان کو ساتھ لے جائیں گے اور ان کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں گے اور یا نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور والد کے پاس لائیں گے کپڑے خون میں لت پت اور کہیں گے کہ بھیڑیے نے حملہ کر دیا اور کھا گیا۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ جب وہ لے جانا چاہتے تھے تو والد صاحب نے کہا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم تو جنگل میں ادھر ادھر کھیلو گے، دور نکل جاؤ گے اور یوسف رہ جائیں گے، کہیں بھیڑیا حملہ نہ کر دے۔ اس کا مطلب اس علاقے میں جہاں وہ جانے والے تھے وہاں اگر کسی کو پا لیا، کوئی اکیلی بکری مل گئی اور کوئی لڑکا مل گیا تو بھیڑیا حملہ کر سکتا تھا، اس لیے ذہن میں یہ بات آئی، اور بس یہ سہارا مل گیا، بھائیوں کو یہ سہارا مل گیا کہ اب ہم یہی بات بنائیں گے۔ اور پھر جب دماغ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے تو کیا 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 چیز دماغ میں آتی ہے۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کس کنویں میں ڈالیں، مر بھی نہ جائیں، کیونکہ یہ بھی ایک رائے آئی تھی کہ اقتلو، قتل کرو، قصہ ہی ختم کرو، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایسا کوئی عمل کرنا چاہیے کہ یہ بچ جائے، یعنی کوئی قافلہ آئے اور وہ سمجھے کنویں میں پانی ہے یا ہو بھی پانی اور کچھ حصہ خشک بھی ہو تو وہ ڈول ڈالیں اور وہ ڈول میں بیٹھ جائے اور اس طرح وہ نکل جائے، اور پھر کوئی قافلہ اس کو غلام سمجھ کر لے جائے، اس طرح یہاں سے دور ہو جائے، تاکہ دیکھیے کیسی خوبصورت تعویلیں ہوتی ہیں، حاسد بھی کیا کیا سوچتا ہے، تاکہ والد صاحب کی پوری توجہ مجھے حاصل، ہم لوگوں کو حاصل، والد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ ساری توجہ یوسف کی طرف ہے، اس کو ہمیں بھی ملنا چاہیے، اور یوسف ہیں تو وہی مرکز توجہ ہے، تو پھر ہم یوسف کو راستے سے ہٹا دیں گے تو پھر ہماری طرف توجہ ہوگی۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں تسویلات شیطانی، سول لہم الشیطان، شیطان ہے جو ایسی ایسی باتیں سمجھاتا ہے، ایسے خوبصورت انداز سے دائیں طرف سے حملہ کرتا ہے، بائیں طرف سے کرتا ہے، آگے سے کرتا ہے، پیچھے سے کرتا ہے، اچھی شکل میں پیش کرتا ہے، زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، جو بھی عمل انسان کرتا ہے اسے خوشنما بنا دیتا ہے، تاکہ عمل کرتے ہوئے اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم اگر مان رہے ہیں دیوتاؤں کو، دیویوں کو، ہمارے بزرگ بھی مانتے چلے آ رہے ہیں، کون سی غلط بات ہے، اور ہم اگر فلاں آستانے پہ جا رہے ہیں اور فلاں ڈیوڑی پہ جا رہے ہیں تو یہ تو ہوتا رہا، اس میں کام بنتے ہیں ہمارے، بات سمجھا دی جاتی ہے،
اور یہ جو سیٹ بنا ہوا ہے، کھا رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، اس کے یہاں اگر چوری کر لی ہم نے، کچھ غریبوں کو دے دیا تو اچھی بات ہے، اس کی دولت بٹنی چاہیے، نہیں بانٹتا تو چوری سے حاصل کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے تزیین شیطان، تسویل شیطان، وسوسہ شیطان۔ اور جو آدمی بھی مبتلا ہوتا ہے کسی بیماری میں، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہی دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہی اینک پہناتا ہے جو چاہتا ہے، لال دکھانا ہے تو لال اینک، اور نیلا دکھانا ہے تو نیلی اینک، اور جیسا کیمرے میں لانا ہے ویسے اس کا رخ کرتا ہے۔ اور انسان یہ سمجھ نہیں پاتا کہ میرے ساتھ شیطان کھلواڑ کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ بات آئی، میرے دل میں یہ بات آئی، میرا یہ خیال ہے، اپنی طرف وہ منسوب کرتا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت ہی ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا فیکٹر ہے اور ایکٹر ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس پر ایکٹ کیا جا رہا ہے، یہ معمول ہے، عامل نہیں ہے۔ لیکن جس شخص سے بھی آپ بات کیجئے وہ ایسا لال بجکڑ اور ایسا مدمغ نظر آئے گا، میں نے یہ خیال کیا، میری یہ رائے، یوں بولتا ہے وہ بدھو احمق، وہ چغد نہیں جانتا کہ تیری نہیں، نہ تیرے باپ کی ہے، تیرے شیطان کی رائے ہے جو اس نے تیرے دماغ پر مسلط کی ہے، اور اس رائے کو تو پیش کر رہا ہے کہ میری رائے۔ اسی لیے نہ میری نہ تیری، دین نے میری تیری قصہ ہی ختم کر دیا کہ جو کچھ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا، کتاب الہی کا اور سنت نبوی کا، نہ میں نہ تم، حیثیت ہماری کچھ نہیں، ہم اللہ کے بندے اور نبی کے غلام ہیں اور تابع فرمان۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ جس سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ہر شیطان پر فتح ہو جاتی، کوئی جیت نہیں سکتا پھر۔ لیکن جب انسان کتاب اللہ اور سنت و رسول اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ و رسول سے ذرا ہٹا پھنسا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ترکیب جلنے والے بھائیوں نے اختیار کی، اور والد صاحب سے اجازت لے کر گئے اور ایک کنویں میں ڈالا۔ قصہ بہت تفصیلی ہے، سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، پڑھنا چاہیے۔ اور چونکہ اس قصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے بڑی مشابہت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ دشمنی کر رہے تھے، جل رہے تھے، حسد میں مبتلا تھے، یہودی بھی حسد کر رہے تھے اور گھر کے لوگ بھی حسد کر رہے تھے، یہ لیجئے صاحب، یہ نبی بن بیٹھے، یہ قائد بنیں گے، چودراہٹی نہیں ملے گی، اب ہم لوگ ان کے تابع ہوں گے۔ ہمارے درمیان پرانے لوگ، بوڑھے لوگ، تجربے کار لوگ، یہ کل کا لڑکا یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اب اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو حسد کی بیماری اور اس کے علاوہ اپنے جاہل آباء و اجداد کی تقلید کی بیماری، اور پھر شیطان کے شکنجے میں پوری طرح کسے گئے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستانا شروع کیا ہے، کل تک جو نبی کو محبوب مانتے تھے وہی سب نبی کے دشمن ہو گئے تھے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات اختیار کیے جا رہے تھے، خاص طور پر جب شعب ابی طالب میں، یعنی جو خاندان کا گھرانہ، خاندان جہاں رہتا تھا، جو بستی تھی، اسے کہتے تھے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر ور چھوڑ کر کہیں پہاڑ کے کسی کنارے پہ چلے گئے تھے، اس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، بیوقوف اور جاہل لوگ ہیں۔ اپنا جو محلہ تھا جس کو شعب ابی طالب ہی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، بس اس محلے میں محاصرہ ہو گیا تھا، حصار ہو گیا تھا، ان سے ملنا نہیں، ان سے بات نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ اپنے اپنے گھر چھوڑ کے سب کہیں اور چلے گئے تھے، اپنا خاندان یعنی حضور کا ساتھ دیا تھا بنو ہاشم نے، بنو المطلب نے، اور باقی جو خاندان کے لوگ تھے، ذرا دور کے خاندان کے لوگ، انہوں نے ساتھ نہیں دیا بلکہ دشمن بن کے سامنے آئے۔ تو اب یہ جو واقعہ تھا، یہ ایسے ہی جیسے حضرت یوسف کے جیل کا واقعہ ہے کہ ایک ایسا نوجوان
اسے کنویں سے نکالا کسی قافلے نے اور پھر وہ مصر لے گیا، اور مصر میں بازار میں جیسے غلام بیچے جاتے تھے اس قافلے نے اس کو بیچنے کی کوشش کی، اور حسن اتفاق یہ کہ مصر کا اس وقت وزیر اعظم کہیے، وزیر خزانہ کہیے، یا باڈی گارڈ کا افسر کہیے، فوتیفار آیا اور اس نے دیکھا تو اس کی نگاہیں جم کے رہ گئیں کہ ایسا حسین و جمیل نوجوان جو لگتا ہے کہ بہت بڑے خاندان کا ہے، وہ تو شہزادہ لگ رہا ہے اور یہ بکنے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نے بہرحال یہ طے کیا کہ اس لڑکے کو میں خریدوں گا اور اپنے گھر لے جاؤں گا، وہاں اس کی پرورش کروں گا۔ وہ انسان شریف انسان تھا اور شریفوں کو پہچاننے والا تھا، تو وہ تو اس نیت سے لے گیا تھا کہ میں اس کی تربیت کروں گا، یہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا مستقبل بڑا عظیم ہوگا، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے گھر پہ لے جائیں اور بلکہ اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو بہرحال وہ اچھی نیت سے یوسف کو اپنے محل میں لے گیا، وہ گھر نہیں، عام سرکاری محل میں لے گیا، اور سرکاری محل میں یوسف نے رہنا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ 8-9 سال 10 سال کی عمر، لیکن رہتے رہتے جو عمر بلوغ کی ہوتی ہے، ابتدائے بلوغ کی، اور اس وقت پھر نوجوان کی طاقتیں، نوجوان کا جو حسن و جمال ہے وہ پورے شباب پر ہوتا ہے، اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے فوتیفار کی بیوی جس کا نام زلیخا بیان کیا جاتا ہے، وہ اس پر ایسی عاشق ہوئی، ایسی دیوانی ہوئی کہ اسے ہوش نہیں رہا کہ میں ایک بڑے سرکاری عہدیدار کی بیوی ہوں، میں ملک کی بیگمات میں شمار ہوتی ہوں، میرا بڑا مقام ہے۔ انسان جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ روزانہ واقعات عشق کے آپ سنتے ہیں کہ کون کون پٹا، کون مارا گیا، کون جیل گیا، کس کو جلا دیا گیا، کس کو آگ لگا دی گئی، کس نے پھانسی لگا لی۔ عام طور پر اس طرح کے جو جھوٹے عشق ہوتے ہیں، دیوانگی ہوتی ہے، اس دیوانگی کے جو نتائج نکلتے ہیں اس میں کبھی لڑکی کے گھر والے، کبھی لڑکوں کے لڑکے کے گھر والے، کبھی محلے والے، کبھی کوئی، اور آج کل تو ہندو یوا واہنی کے لوگ کہیں نہ کہیں پکڑ کر مارتے ہیں، ڈنڈوں سے قتل کرتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ انجام ہو رہا ہے عاشقوں کا۔ اس لیے جب یوگی جی نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی لفظ جہاد کرے گا، یعنی کسی غیر مسلم ہندو لڑکی سے جو مسلمان شادی کرے گا اس کی خیریت نہیں، اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی، تو میں نے یوگی جی کی تعریف کی تھی کہ جو کام مولوی نہ کر سکے، جو کام واعظ نہ کر سکے، مقرر نہ کر سکے، وہ آپ نے کر دیا، کیونکہ جہاں ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بات سے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی حکم ہے، یہی حکم ہے قرآن کا، یہی حکم ہے اسلام کا کہ کوئی مسلمان بھی مشرکہ سے شادی نہ کرے، کافرہ سے شادی نہ کرے، اور لو میرج جو کی جاتی ہے وہ شیطانی ابلیسی بدماشی کی میرج ہوتی ہے، تو اس میں مبتلا ہوتے ہیں بگڑے ہوئے لڑکے اور بگڑی ہوئی لڑکیاں، اور کیونکہ کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، یعنی ایک طرف انتظام کیا کہ شراب کی دکانیں کھلی ہیں، پھر کہا جا رہا شراب نہ پیو تو یہ بدماشی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ دھوکہ ہے، شراب کی دکانیں بند کرنی پڑیں گی، پھر یہ مطالبہ صحیح ہوگا کہ شراب نہیں پی جا سکتی۔ اسی طرح قحبہ گری کے اڈے، زناکاری و بدکاری کے اڈے بند کرنے پڑیں گے، اس کے بعد مطالبہ صحیح ہوگا۔ کو ایجوکیشن بند کرنا پڑے گی، اس کے بعد یہ مطالبہ صحیح ہوگا۔ اور اگر یہ موقع دیا جا رہا ہے تو آپ موقع کس کو دے رہے ہیں؟ سفلی جذبات کو دے رہے ہیں، آپ نفسیات کو موقع دے رہے ہیں، آپ آنکھوں کو موقع دے رہے ہیں۔ آنکھیں چار ہوتی ہیں تو چار باتیں ہوتی ہیں، اور یہیں سے بات بڑھتی ہے، اور اس کے بعد وہ عشق مسلط ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، بدنامی کی طرف لے جاتا ہے، لٹیا ڈبو دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اسلام نے اسی لیے یہ حکم دیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی جلدی شادی کرو، جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو شادی کرو،
تاکہ ادھر ادھر بھٹکنے کا موقع نہ ہو۔ جیسے یہ ہے کہ بھئی کھلاؤ، بچوں کو کھلاؤ گے نہیں، کھانا نہیں دو گے، بھوکا رکھو گے تو وہ چوری کریں گے، کسی دوسرے کے گھر سے جا کر کھانا چوری کر لیں گے۔ ان کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، معاشرے کی جو معاشی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی ضروریات، پہننے اوڑھنے کی ضروریات، رہنے سہنے کی ضروریات، اگر یہ نہیں پوری کی جائیں گی تو چوری ہوگی، ڈکیتی ہوگی، ظلم ہوگا، جرم ہوگا، ہو کے رہے گا۔ اس لیے اسلام نے اس کا خیال رکھا کہ جو بھی غرباء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، محتاج ہیں، پورے معاشرے کو ان کا خیال کرنا۔ اگر پورا معاشرہ خیال نہیں کرتا تو پورا معاشرہ گنہگار ہے، مجرم ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ کسی پڑوس میں کھانا نہیں اور دوسرا جو پڑوس والا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے تو وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ لوگ گھبرا گئے، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ اتنی قوت و شدت سے؟ تو فرمایا کہ جو مومن، جو اپنے کو مومن سمجھتا ہے وہ کھانا کھا رہا، پڑوس میں کھانا نہیں، وہاں بھوکے ہیں لوگ، تو یہ مومن نہیں ہے، یہ جھوٹا نمازی، جھوٹا روزے دار، جھوٹا تسبیح پڑھنے والا، جھوٹا دیندار۔ اتنی تاکید ہے اس دین متین میں کہ اگر مسلم معاشرہ ہے تو کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا، الا یہ کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے یا فاقہ تربیت کے لیے اختیار کرنا چاہتا ہے تو بات الگ ہے، ورنہ کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا، کوئی پیاسا نہیں رہ سکتا۔ اب پوری دنیا دیکھ رہی کہ غزہ کے لوگوں کو مجرم بھوکا رکھ رہے، پیاسا رکھ رہے، دوائیں روک رہے، اور اس کے بعد جو مسلم حکمران کہلاتے ہیں، حکمران جن کے پاس فوجیں ہیں، طاقت ہے، پیسہ ہے اپنی عیاشیوں کے لیے، ان کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ پانی پہنچا دے، کھانا پہنچا دے، دوائیں پہنچا دے، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ہو۔ تو اس کے بعد ان کو مسلمان سمجھنا حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، یہ کافر ہیں، مجرم ہیں، منکر ہیں، خبیث ہیں، شیطان وقت ہیں۔ یاد رکھو کہ جو مسلمانوں پر حکمران مسلط ہیں وہ شیطان ہیں۔ بہرحال جھوٹا عشق کیا کیا تباہیاں لاتا ہے۔ اب حضرت یوسف کی جو شخصیت میں جو امتیازات تھے، ایک جوان جس کے لیے سارے اسباب ایسے اکٹھا ہیں کہ وہ برائی کی طرف قدم بڑھا لے، اگر اللہ حفاظت نہ فرمائے، اگر اللہ کے فرشتے ساتھ نہ لگے ہوں اور اللہ کی طرف سے خصوصی مدد نہ ہو تو بچ نہیں سکتا انسان۔ سارے اسباب جمع تھے، لیکن محل کی رانی جس پر عاشق بن رہی تھی وہ گویا غلام تھا، اس کو تو حکم ماننا تھا، یہ کر، یہ نہ کر، گھر سے جا، گھر میں آ، لیکن یہ نوجوان تھا جس پر عفت قربان، پاک دامنی قربان اور دین جس کی بلائیں لے، یہ وہ نوجوان تھا تاریخ انسانی میں جس کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا کہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں اور اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، ماڈل بنائیں۔ یوسف مکہ مکرمہ میں سورہ پاک نازل ہوئی، واقعات سنائے گئے، ہر طرح کے واقعات، چونکہ وہاں بھی ہو رہے تھے، ظلم ہو رہا تھا، جبر ہو رہا تھا، عورتوں سے گندے کام لیے جا رہے تھے اور بدترین قسم کے جھوٹے نکاح کیے جا رہے تھے، اور ظلم و زیادتی بھی ہو رہی تھی، اور غلام بنایا جا رہا تھا، اور ان پر زیادتیاں الگ ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ مکے میں ہو رہا تھا۔ وہاں واقعات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کی باتیں بتائیں، سبق سنائے گئے، اسی لیے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ یہ در حقیقت تمہارے لیے اسباق عبرت ہیں کہ تم عبرت حاصل کرو، چاہے وہ واقعہ حضرت نوح کا ہو یا حضرت ہود کا ہو یا حضرت صالح کا یا حضرت لوط کا یا حضرت شعیب کا یا حضرت موسیٰ کا، جن کے بھی واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں وہ افسانے کے لیے نہیں، قصہ گوئی نہیں ہے، یہ عبرت کی باتیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں۔ بہرحال
حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھائیوں نے یوسف کو جدا کیا، اور جو وہ چاہتے تھے کہ اب والد کی توجہ ہم پر ہوگی، واقعہ یہ ہے کہ اسی توجہ سے وہ محروم ہو گئے۔ اب تو وہ لعنتی تھے، مجرم خبیث بھائی، جن کے حسد نے انہیں اندھا کر دیا تھا، لیکن والد کیا کرے، نالائق اولاد ہو تو کیا کرے، کاٹ کاٹ کے پھینک دے ان کو۔ لیکن والد کا حال یہ تھا کہ بس ان کے دل سے ابھر کے بد دعا ہی نکلتی ہوگی، دعا تو نہیں نکل سکتی۔ چوٹ کھائے ہوئے، ان کا اصل سرمایہ لٹ گیا۔ کس نے لوٹا؟ بیٹوں نے لوٹا۔ ہر وقت غمگین، ہر وقت غمگین رہتے تھے، کسی چیز میں اب راحت نہیں۔ تو وہ گھر میں اجنبی بن گئے، اور جس مقصد کی خاطر بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے یہ کام کیا تھا، وہ مقصد بھائیوں کو حاصل نہیں ہوا۔ بھائی محروم ہو گئے، ذلیل ہو گئے، بدقسمت بنی اسرائیل کی بدترین مثال بن گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے۔ ایک چھوٹا سا ننھا سا حسین و خوبصورت بچہ، اس کو اے اللہ آپ کیوں سزا دیتے ہیں، آپ کیوں کنویں میں ڈلواتے ہیں، فرشتوں نے کیوں نہیں بھائیوں کو مارا، کیوں نہیں ان کے ہاتھ پکڑ لیے؟ یہاں آ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کا جواب قرآن میں دیتا ہے کہ یہ سب ہم کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ ہم انبیاء کی آزمائشیں کرتے ہیں، جو ہمارے محبوب ہیں، جتنے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان کو ہم آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ وہ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جیسے یوں سمجھیے کہ سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے کندن بنانے کے لیے، تاکہ جو کھوٹ اس کا ہے وہ بالکل سب نکل جائے، وہ بالکل خالص سونا باقی رہ جائے، تو آگ میں تپایا جاتا ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی کہ ایمان والوں کو ہم تپاتے ہیں تاکہ کندن بنا دیں، چمکا دیں، جوہر بنا دیں۔ اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ بہت سو کو ہم رخصت کر دیتے ہیں، کیونکہ آخرت ہی بہتر ہے۔ تم جس دنیا پہ مرے جا رہے ہو، یہ مری سڑی بکری ہے، یہ مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تم یہاں کی سڑکیں دیکھتے ہو، محل دیکھتے ہو، کاریں دیکھتے ہو، ریشتے ہو۔ اللہ نے نبی سے متعدد مقامات پر فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اے نبی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھیے، ان کے مکانوں کو، ان کی سواریوں کو، ان کی شان کو مت دیکھیے۔ چند دن کا یہ قصہ ہے، اور متاع الغرور ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ اس لیے ایک مومن کی تربیت جب اللہ کرتا ہے تو ایسے ایسے مرحلوں سے گزارتا ہے۔ یعقوب بھی اس مرحلے سے گزارے جا رہے ہیں، یوسف بھی اس مرحلے سے گزارے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں کو بلند ترین مقام عطا فرمانا چاہتا ہے، اور ایسا کندن بنا دینا چاہتا ہے کہ پھر جس پر کوئی دھبا باقی نہ رہنے پائے۔ تو ایک طرف نبی کی تربیت بھی ہو رہی ہے، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد کتنا ستایا گیا، 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، طائف میں غنڈے اور اوباش لڑکوں نے ڈھیلے مارے، پتھر مارے، اور جسم لہو لہان ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں احد کی جنگ میں آپ کے سر پر تلوار ماری گئی، آپ کو دور سے ڈھیلا مارا گیا جس سے دانت کی کرچیں ٹوٹ گئیں، ایک گڑھا تیار کیا گیا تھا، گھاس ڈال دی گئی تھی، اس میں گر گئے۔ ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ شور مچ گیا تھا کافروں کی طرف سے کہ محمد مار دیے گئے، اور عام طور پر صحابہ یہ سمجھ گئے تھے کہ حضور شہید ہو گئے، ہاتھ پیر سب کے ڈھیلے ہو گئے، کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ تو جوش تھا حضرت انس ابن النضر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو جوش میں آگے بڑھ رہے اور دیکھا کہ لوگ ڈھیلے پڑے ہوئے، کیا کر رہے ہو؟ ان کہا کہ حضور شہید ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر آپ بیٹھتے کیوں ہو، جس چیز پر حضور شہید ہوئے تم بھی شہید ہو۔ اور خود آگے بڑھتے چلے گئے، اور لڑے، اتنے لڑے کہ پورے جسم پر زخم ہی زخم تھے۔ کہ دین کا تقاضا یہ نہیں کہ حضرت کا انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا، اب کیا باقی رہ گیا۔
آخری نبی کے انتقال کی اگر خبر ہوتی بھی تو اسی وقت یہ سمجھا دیا گیا کہ تمہارا کام تو ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ یہی وہ بات تھی جس کو نبی کی واقعتاً وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، پوری طرح سمجھا، کیونکہ وہ نبی کے مزاج شناس تھے اور نبی کی شخصیت کی جو خصوصیات تھیں وہ ان میں تحلیل کر گئی تھی۔ اس لیے عمر بھی مدہوش تھے اور بھی لوگوں کے الگ الگ طرح کے حالات تھے۔ ایک ابو بکر کی یہ شان تھی کہ وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ رسولوں میں ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہیں اور رہیں گے، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم مرتد ہو جاؤ گے۔ یہ آیت سنائی اور اس کے بعد کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سن لو، جو محمد کی پوجا پاٹ کرتا تھا سن لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ جو اللہ کی پوجا پاٹ کرتا تھا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ حی و قیوم ہے، وہ زندہ جاوید ہے، ساری کائنات اس کے ہاتھ میں۔ یہ وہ موقع تھا جس وقت اس طرح کی تقریر کی زبردست ضرورت تھی اور اس تقریر نے سنبھال لیا لوگوں کو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ سخت سے سخت واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، اور جو واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے، حضرت ایوب کے جو واقعات بیان کیے گئے، کیسی سخت آزمائشوں سے گزرے، حضرت یونس کیسی سخت آزمائش سے گزرے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ ان کو چمکانا چاہتا ہے، کندن بنانا چاہتا ہے، ترقی دینا چاہتا ہے۔ اور یہی معاملہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آزمائشیں ہوتی ہیں، کوئی حسد کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی ذلیل کرنا چاہتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، اور یہ سب ہوتا ہے تربیت کے لیے۔ اللہ اپنے بندے کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اور تربیت کا جو سب سے بلند مقام ہے وہ یہ کہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ یہ حقیقت دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی عافیت کی جگہ نہیں ہے، سوائے اللہ کے در کے کوئی در نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت بن جائے، یہ انسان کے رگ و پے میں داخل ہو جائے، تب سمجھو کہ اب تربیت کا کام ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تقریباً جو واقعہ زلیخا کے یہاں پیش آیا اور پھر اس کی ساری تفصیلات ہوئیں، جیل میں 8-10 سال رہنا پڑا۔ اس اعتبار سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ 20 سال 22 سال 24 سال کے ہو گئے، ایک جوان، ایک زبردست صلاحیتوں کا ایک کامل جوان جیل میں تیار ہو رہا تھا، اور جیل ایک مدرسہ بن گیا، ایک خانقاہ بن گیا، ایک مسجد بن گئی، یعنی وہ جیل کے بڑے بڑے مجرم ان کے مرید ہو گئے۔ اب صورتحال یہ کہ وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں پر اللہ کی بات کرتے ہیں، نبیوں کی بات کرتے ہیں اور حق سمجھاتے ہیں، جس سے لوگ تائب ہو رہے ہیں۔ اب جو رپورٹ حکومت کو جا رہی ہے وہ یہ کہ جیل تو بدل چکا ہے، جیل میں تو سب بڑے عابد اور زاہد اور نیک اور صالح لوگ ہو گئے، یعنی یوسف کیا پہنچے کہ جیل کی دنیا بدل گئی۔ یہ ساری رپورٹ جو ان کی CID تھی اور جو ان کا نظام تھا جاسوسی کا، اور جیل کے حکام اور پھر عام پولیس اور پھر اس کے بعد اور دیگر ذمہ دار باتیں تو پہنچ رہی تھیں اور معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن
دو شخصوں نے جو خواب دیکھا تھا اور حضرت یوسف سے تعبیر مانگی تھی، اور حضرت یوسف نے ان کو تعبیر بتائی تھی، ان میں ایک وہ شخص تھا جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس کو بتایا تھا کہ تمہاری ملازمت بحال ہو جائے گی، اور تم جب وہاں جانا تو اب یہ کہہ دیا تھا کہ تم ذکر کرنا اپنے بادشاہ سلامت سے کہ یوسف مظلوم ہے، ان کو جیل میں ڈال رکھا گیا ہے اور کیا کیا ہوا ہے۔ حضرت یوسف نے یہ بات کہہ دی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ جب نکلا تو اپنی خوشیوں میں اور اپنی ملازمت کی بحالی کے چکر میں اس کو ہوش ہی نہیں رہا کہ حضرت یوسف نے کیا کہا تھا۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ۔ اور اب ظاہر ہے کہ شیطان کی طرف عمل منسوب کیا گیا ہے، لیکن تقدیر تو اللہ کی ہوتی ہے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، قریب 9 سال 10 سال تک ان کو جیل میں رہنا پڑا، یعنی اس وجہ سے کہ جو بات وہ اس وقت کر دیتا تو شاید صورتحال تبدیل ہوتی۔ اب اتنی لمبی مدت اللہ کی طرف سے طے ہو رہی، اور پھر بہرحال بادشاہ سلامت نے جو خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر کی فکر میں وہ رہا، اور اپنے بڑے بڑے ذمہ داروں سے اس نے سوال کیا تو اس کو جواب نہیں ملا۔ اور اب یاد آیا اس بندے کو جو ساقی تھا کہ یوسف خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں، تو آپ اجازت دیجئے تو میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھ کے آؤں۔ ان سے جو تعبیر پوچھ کے آیا اور بادشاہ سلامت کو تعبیر بتائی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ پوری مملکت کے ایک سے ایک بڑے علامہ سب فیل، اور یہ جیل میں جو شخص ہے اس نے جو بات کہی ہے دل لگتی کہی ہے، سچی کہی ہے، یہی تعبیر واقعتاً تعبیر کہلانے کی مستحق ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ پھر لے کے آؤ یوسف، یعنی جیل سے فوراً رہائی۔ اور جب یوسف کے پاس اب بادشاہ کی طرف سے نمائندہ آیا کہ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں جیل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پہلے ان سے کہیے کہ وہ تحقیق کر لیں کہ وہ عورتیں جن کو دعوت میں بلایا گیا تھا، بڑی بڑی بیگمات افسروں کی اور بڑے بڑے جو وزراء ہیں ان کی بیگمات کو بلایا گیا تھا اور میرا نظارہ کرایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ان کا حال ہوا تھا پہلے تحقیق کر لیں تاکہ کوئی الزام مجھ پر باقی نہ رہنے پائے۔ الزام کے ساتھ میں جیل سے باہر نہیں آ سکتا۔ فوراً تحقیق کی گئی، بلایا گیا ان سب کو، کیا قصہ تھا، اور سب کچھ سامنے لے آیا گیا۔ اور ان کو پھر بادشاہ سلامت نے جو بھی ڈانٹ سنائی ہوگی اور جو کچھ بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، قرآن پاک ان تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن یوسف کو پھر بلایا گیا کہ مسئلہ بالکل صاف ہو گیا ہے، اور جس عورت نے ڈورے ڈالے تھے اس نے خاص طور پر اعتراف کر لیا میں مجرم ہوں۔ اس نے اعتراف کر لیا بادشاہ کی مجلس میں، میں مجرم ہوں، جو کچھ ہوا ہے وہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ خیر، اب یہ وقت ہے کہ بادشاہ نے پھر حضرت یوسف کو اپنے آپ بلایا، باتیں کی، اور اس کے بعد پوری مملکت کی ذمہ داری اور خاص طور پر وزارت خزانہ ان کے حوالے کر دی۔ یہاں سے حضرت یوسف کی حکومت کا دور شروع ہوا، اور پھر اسی دور میں وہ بھائی، حاسد بھائی، جلنے والے بھائی، بھیک مانگنے کے لیے، راشن مانگنے کے لیے یوسف کے پاس آئے، اور انہیں یہ پتہ نہیں کہ یوسف ہے، یعنی وہ سوچ نہیں سکتے کہ لڑکا تھا جس کو ہم لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ تو کہیں غلام کی زندگی گزار رہا ہوگا یا مر چکا ہوگا۔ ان کے دماغ کے کسی خانے میں یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ یہ یوسف ہوگا۔ اور یہ قافلے والے بھیک مانگنے، راشن مانگنے آتے گئے اور جاتے گئے، یہاں تک کہ جب یوسف کے سگے بھائی یامین کو بھی حضرت یوسف نے بلایا، بن یامین کو، اور بن یامین کو بھی ایک خاص ترکیب سے روک لیا تاکہ ان کو سارا قصہ بتائیں، کیونکہ وہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ یوسف ہے۔ ان کو روک لیا اور پھر یہ قافلہ جو ہے اس کو روانہ کر دیا گیا، اور بن یامین کو سارا قصہ بتایا انہوں نے۔ بہرحال آخری مرتبہ جب والد نے کہا کہ تم نے تو بھائی کو بھی کھو دیا، میں نے تم سے کتنی تاکید کی تھی کہ اب اس بھائی کو بھی لے جا کے کہیں نہ کہیں چھوڑو گے،
تو وہ کہنے لگے کہ اس پر تو چوری کا الزام لگ گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ سب ظاہر میں وہ الزام تھا اور حقیقت میں کچھ اور بات تھی۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد اب جو بھائیوں کو پھر راشن لینے کی ضرورت پڑی ہو، پھر وہ آئے، تو اس وقت وہ اتنا گڑ گڑا کر، اتنا ذلیل ہو کر بھیک مانگ رہے تھے کہ حضرت یوسف کو ترس آ گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب بات کھول ہی دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یاد ہے آپ لوگوں کو کہ آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ سننا تھا کہ وہ بالکل دھک سے رہ گئے۔ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ یعنی یہ ایسی حیرانگی کی بات تھی کہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہے، اس خواب پہ یقین نہ آ رہا، لیکن اب واقعہ بن چکا تھا ان کا۔ ہاں میں یوسف ہوں، یہ بھائی میرا بنیامین ہے، اور جو کچھ ہوا سو ہوا، اب آج میں آپ کو معاف کرتا ہوں، بس اب آپ جائیے، میرا یہ کرتا لے کر والد صاحب کے پاس جائیے گا، اور والد صاحب کو تو آپ لوگوں نے رو رو کے ان کو نابینا کر دیا ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ میرا یہ کرتا آپ جاتے ہی ان کے چہرے پہ ڈال دیجیے گا، ان کی روشنی واپس آ جائے گی۔ یہ معجزہ انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، تو یہ معجزہ ظاہر ہوگا۔ اور ادھر وہ قافلہ چلا تھا، اور ادھر حضرت یعقوب گھر والوں سے کہہ رہے تھے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی، تو لوگ کہہ رہے تھے ابا آپ سٹھیا گئے، ابا اب ہم لوگ کیا کریں، آپ کے دماغ کا علاج کہاں کروائیں، آنکھیں بھی آپ کی چلی گئیں، ہر وقت یوسف 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 کرتے ہیں آپ، اب ایسا لگتا ہے کہ دماغ بھی قابو میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جو چاہو کہو، میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اور آخر وہ قافلہ آیا، اور اس قافلے نے اس میں سے جس شخص کو قمیص دی تھی، اس نے جیسے ہی حضرت یوسف کے چہرے پر وہ قمیص حضرت یوسف کی ڈالی، تو بالکل آنکھیں ان کی ایسی جیسے جوانی میں تھی۔ اب بھائی سارے گڑ گڑا رہے تھے، ابا معاف کر دیجئے، ابا معاف کر دیجئے، ہم مجرم تھے، ہم مجرم ہیں۔ ابا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا اللہ سے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ اب ان کا یہ کہنا ہے، وہ یوسف ہیں، پورا مصر اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے کہ ابا کو، اماں کو، سارے بھائی، سب لوگوں کو مصر چلنا ہے۔ اور یہ تیاریاں شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ قافلہ مصر پہنچا، اور حضرت یوسف نے زبردست شاہانہ استقبال کیا۔ اس استقبال کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ فلسطین کے کنعان کا رہنے والا خاندان، غریبانہ زندگی گزارنے والا، اس کے ہاتھ میں پوری مملکت ہوگی، اور یعقوب کا بیٹا اب اس وقت گویا ملک کا بادشاہ ہوگا، اور وہ شاہانہ استقبال کے لیے آگے بڑھا، اور سارے کر و فر کے ساتھ، اور باڈی گارڈز سب لگے ہوئے، آنکھوں کے اشارے کو دیکھتے ہوئے، اور اس طرح حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی والدہ اور پھر یہ سارے بھائی جس وقت دربار میں بلائے گئے ہیں، اور سجا ہوا، تو یہ سب جھک گئے، فرشی سلام۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی کیا ہو، اس کا بھی امکان ہے، یا وہ فرشی سلام یعنی جھک کر سلامی دینا یہ عمل ہوا۔ اور حضرت یوسف نے کہا کہ ابا جو خواب دیکھا تھا آج اس کی تعبیر ہو گئی۔ کب کا خواب، بچپن کا خواب پورا ہو رہا ہے، طویل عرصے کے بعد، جیل کے بعد، ظلموں کے بعد وہ خواب پورا ہو رہا ہے، سچا خواب۔ زمانے کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ جو اللہ کے لیے بات کی جائے گی، اور اللہ جس پر وعدہ کرے گا، اور جب اللہ سچا خواب دکھائے گا تو وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اور جتنے بھی حاسدین ہیں، مخالفین ہیں، سب ذلیل ہوں گے، بھیک مانگیں گے اور معافیہ مانگیں گے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، بڑا زبردست قصہ ہے، بہت مؤثر قصہ ہے، بے انتہا شاندار قصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے ہی تھے، سناتے تھے،
اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر سورہ یوسف اتنی پڑھتے تھے کہ اکثر فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے تھے، پوری سورہ پڑھتے تھے جوش کے ساتھ، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے عمر خطاب کا بیٹا، تیرا باپ جاہل تھا اور بکریاں چرانے کے لیے تجھے بھیجتا تھا اور تو دیر لگاتا تھا، کچھ کوتاہی کرتا تھا تو ڈنڈا لگاتا تھا، عمر تیری یہ حالت تھی، آج تو پوری مملکت اسلامی کا حاکم بنا بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر کو ہر وقت یہ بات یاد رہتی تھی، اور حضرت یوسف کا قصہ پڑھتے تھے کہ گویا ان پر بھی منطبق ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو نبی پر منطبق ہوا اور اس کے بعد کتنوں پر منطبق ہوا جن کے ساتھ بدترین مظالم کیے گئے تھے، مکہ مکرمہ کی ریت پر لٹایا گیا، ستایا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر علاقوں کا گورنر بنایا، حکومتیں ان کے ہاتھ میں دی گئیں۔ تو فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، کب ہوں گے، کس طرح ہوں گے، علم اصلاً اللہ کے پاس ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا قصہ تو پوری تفصیل کے ساتھ سنایا جائے تو کئی دن ناکافی ہیں۔ لکھنے والوں نے مفسرین نے خوب لکھا ہے، بہت لکھا ہے، اور جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اب گویا اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ ہمارے و آپ کے سامنے صبح شام آتی ہیں، اور میں کتنی آیتیں ہیں، انسان زمین میں انہیں دیکھتا ہے، فضاؤں میں دیکھتا ہے، آسمانوں میں دیکھتا ہے، توجہ نہیں کرتا، یعنی نشانی کو نشانی نہیں سمجھتا۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے، جتنے بھی علوم ہیں خوب یاد رکھیے، جو سائنسز کہلاتی ہیں، سائنس کہتے ہیں علم کو، سائنس کہتے ہیں دریافت کو، سائنس کہتے ہیں ایکسپریمنٹ کو، تجربے کو، تو جتنے بھی سائنسز ہیں دنیا کی، زمینی ہو یا آسمانی ہو یا فضائی ہو یا بری ہو یا بحری ہو، یہ سب اللہ کی نشانیوں پر مشتمل ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں سائنس کو اپنی آیت کہا ہے، آیت جیسے قرآن کا ایک ایک ٹکڑا آیت کہلاتا ہے، ویسے پوری دنیا کی سائنسز کو، نالجز کو، جتنی بھی حقیقتیں ہیں، ان کو قرآن پاک میں آیات کہا گیا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے نا، الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، ویسے ستارہ ایک آیت ہے، سورج آیت ہے، چاند آیت ہے، زمین آیت ہے، سمندر آیت ہے، آبشار آیت ہے، زمین کا پودا آیت ہے، پھل آیت، یہ سب آیات قرآن میں کہا گیا۔ قرآن میں ان کو آیتیں کہا جاتا ہے، کیونکہ آیت کے معنی نشانی کی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی پہچان جو تدبر کرتے ہیں ان کو قرآن سے ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کو اگر اللہ کی پہچان چاہیے تو جس چیز کو دیکھے غور کرے کہ اس مسجد اس زمین سے یہ گھاس کیسے نکلی، یہ پودا کیسے نکلا جس میں لال پھول خوبصورت سا کھلا ہے، خوشبو آ رہی، اور یہ چمیلی کی خوشبو آ رہی، اور یہ گیندا ہے اس کی خوشبو آ رہی، یہ کیسے، یہ مٹی ایک ہے، چمن ایک ہے، یہ رنگ برنگ کے پودے، رنگ برنگ کے پھول کیسے، اور یہ تنا ہوا کھجور کا درخت کھڑا ہوا ہے، اور نیچے کیلے کے درخت ہیں اور کیلے کی گودے ہیں، اور ادھر انار ہے، ادھر لیچی ہے، اور ادھر امرود ہے، یہ کیا ہے تماشا؟ آیتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، خلاقی کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں، عجائبات ہیں۔ جب انسان اس طرح دیکھتا ہے تو وہ امرود کھاتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کو اپنے اندر داخل کر رہا ہے، کیلا کھا رہا ہے تو صرف کیلا نہیں کھا رہا ہے، وہ اللہ کی نشانی کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ ایک پھل کے ذریعے، ایک پھول کے ذریعے اہل ایمان کا ایمان اچھلتا ہے، ترقی کرتا ہے اور سرا سے ثریا پہ جاتا ہے۔ مومن کے ایمان کا یہ حال ہوتا ہے کہ چاول کا ایک دانہ لیتا ہے تو اس پر تدبر کرتا ہے تو وہ دانہ اس کے لیے ایک سبق اور درس بن جاتا ہے۔
وہ پانی کی ایک بوند لیتا ہے اور زبان پہ لگاتا ہے تو وہ بوند پانی کی ایسا لگتا ہے جیسے قرآن پڑھتی ہوئی اس کی زبان کو ٹچ کر رہی ہے، خوشبو سونگتا ہے تو ایسا کہ جیسے قرآن ناک میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہیں آیتیں، اور ان آیتوں کی حیثیت سے ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے یہ نہیں کیا تو وہ بگڑتے چلے گئے، شیطانوں کے شکار ہو گئے، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کتنے گاؤں تباہ ہوئے جو خدا کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو اے لوگو تم بھی اللہ سے ڈرو گے کہیں تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے، کوئی زلزلہ نہ ہو، کوئی طوفان نہ آ جائے، تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو اور اللہ سے رجوع کرتے رہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا پوری سورہ سنانے کے بعد اور یوسف کا جو ماڈل تھا اور جو آئیڈیل تھا وہ سامنے رکھنے کے بعد اور حضرت یعقوب نے جو طریقہ کار اختیار کیا، یہ سب کچھ بتانے کے بعد نبی سے کہا گیا قل، کہہ دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے لوگو میں تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں صحیح دین کی دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں صحیح شریعت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ۔ میں تقلید نہیں کر رہا ہوں، کسی کے پیچھے نہیں، باپ دادوں کے پیچھے نہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس کو بیان کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ یہ بصیرت کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ سچا راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کی دعا سکھائی گئی ہر مومن کو کہ دن میں تقریباً 17 مرتبہ فرض نمازوں میں اللہ سے کہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے، بتا دے، اس پہ چلا دے، اس کی منزل تک پہنچا دے۔ یہ دعا ہر مسلمان کو تلقین کی گئی ہے، یعنی جس راستے کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں یہ میرا راستہ ہے، اسی کی دعا کرائی گئی۔ اے اللہ ہمیں نبی کے راستے پر چلا دے، پھر نبی کے جو صدیق ہیں ان کے راستے پر، اور نبی کے راستے میں جو شہید ہوئے ان کے راستے پر، اور جو صالحین ان کے راستے پر۔ اے اللہ ہم کو چلا دے۔ فرمایا کہ یہ پوری بصیرت کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں، اور جو بھی میرے امتی ہیں، صحیح معنی میں میرے ماننے والے ہیں، میرے طریقے پر چلنے والے ہیں، وہ بھی اس کے داعی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کبار صحابہ خاص طور پر خلفائے راشدین اس کے داعی تھے، اور بالاخص سیدنا امامنا علی بن ابی طالب اس کے داعی تھے، صراط مستقیم پر گامزن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو تم لوگ اگر خلیفہ بناؤ گے تو وہ بہت شفیق ہیں، امت کے لیے بہت رحیم ہیں، دیندار و صالح، اور عمر کو اگر تم خلیفہ بناؤ گے تو وہ بھی دین کے معاملے میں بہت سخت مزاج ہے، مضبوطی سے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور اگر علی کو تم خلیفہ بناؤ گے تو ان کو ہدایت یافتہ پاؤ گے، ہدایت دینے والا پاؤ گے، صراط مستقیم پر گامزن پاؤ گے، وہی اور وہی تم کو صحیح راستے پر لے کے چلیں گے۔ یہ حدیث میں ہے، اور یہی بیان حضرت عمر ابن الخطاب کا ہے جب ان سے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ علی کا انتخاب کیوں نہیں کر دیتے، آپ زخمی ہو گئے ہیں اور بچنا مشکل ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ پوچھا عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں، پوچھا زبیر کے بارے میں، اور پوچھا طلحہ کے بارے میں، سب کے بارے میں ان کے تبصرے منفی تھے، لیکن جب حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ علی ہی صرف صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں گے، وہی ہادی ہیں، وہی مہدی ہیں۔ تو جب ابن عباس نے کہا پھر آپ کیوں نہیں ان کا انتخاب کر لیتے، تو کہا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنا دوں، وہ انتخاب کرے، اپنے اوپر یہ بوجھ میں لینا نہیں چاہتا۔ یہ بہرحال انہوں نے عذر پیش کیا، لیکن وہ یہ جانتے تھے اور سارے صحابہ جانتے تھے کہ جس کے مولا رسول اللہ ہیں اس کے مولا علی ولی اللہ علی ہیں، یعنی رسول اللہ اور علی ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک جان و دو قالب ہوں۔ یہاں حضور نے فرمایا علی منی وانا من علی، من تو شدم تو من شدی۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو دیا، اور اسی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ جس کا میں ولی ہوں، ظاہر ہے سارے صحابہ کے حضور ولی تھے، پوری امت کے ولی، فرمایا
اس کے علی ولی ہیں۔ اب اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کی جگہ پر علی ولی ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں کہا بلکہ اسی مجمع میں، بھرے مجمع میں یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو کہ دو بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ اور یہ جس وقت آپ کہہ رہے تھے اس وقت علی آپ کے بغل میں کھڑے تھے اور آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اور سارے صحابہ کو جن کی تعداد 40,000 سے کم نہیں تھی، ان کا سامنا کرا کے یہ فرمایا کہ قرآن اور علی، قرآن اور اہل بیت یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر حاضر ہوں۔ تو بہرحال صحیح راستہ کیا ہے؟ واضح ہے۔ اس صحیح راستے کو بدلنے، اس کا خاتمہ کرنے، اس کو توڑنے اور اس سے جو وابستہ ہو اس کو قتل کرنے، اس کو زخمی کرنے، اس کو ذلیل کرنے، اس کو گالیاں دینے اور جمعے کے خطبوں میں اس پر لعن طعن کرنے کا کام جن مجرموں نے، خبیثوں نے، بدبختوں نے کیا، وہ مسلمانوں کے رہبر بن گئے، علامت بن گئے، وہ مسلمانوں کے لیے معیار بن گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ خیر امت سے شر امت بن گئی، اور جو مقام یہودیوں کا تھا کہ وہ شر امت تھے، وہ مقام اس امت کا 57 ملکوں کا ہو گیا کہ ان سے زیادہ ذلیل، ان سے زیادہ کمینہ، ان سے زیادہ حقیر نہیں کہ غزہ کے لوگوں کو پانی نہیں پہنچا سکتے، کھانا نہیں پہنچا سکتے۔ مصر کے بدماش، مصر کے مجرم اور سعودیہ کے مجرم اور اردن کے مجرم، ان سے بڑے مجرم تاریخ میں نہیں گزرے۔ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے کربلا میں پانی نہیں پہنچنے دیا تھا، اور صفین میں حضرت علی تک پانی نہیں پہنچنے دیا تھا، یہ پانی بھی روک رہے تھے، یہ بدبخت، یہ خبیث۔ یہ ہے وہ صورتحال۔ نبی کا راستہ واضح ہے بالکل، اور بتا دیا گیا ہے، ڈھکا چھپا نہیں ہے، اسی راستے پر چلنا ہے۔ ایک جھوٹی حدیث مشہور کی کہ ما انا علیہ و اصحابی، صحیح طریقہ کون ہے حضور؟ 73 فرقے ہوں گے مسلمانوں میں اور سب جہنم میں جائیں گے، ایک بچے گا صرف، وہ کون ہوگا؟ اور میں کہ بھائی جس اور میں ہوں، میرے صحابہ، اب جو میرے صحابہ ہے یعنی علی ہے جو میرا دل ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے نور نظر ہیں، اور پھر میرے اہل بیت ہیں جو جنت کے سردار ہیں۔ جو دوسری طرف صحابہ ہیں ان کو بھالوں سے، نیزوں سے، تیروں سے مار رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، وہ بھی صحابہ، یہ بھی صحابہ۔ تو ان کے راستے پہ چلو یا ان کے راستے پہ چلو، جنت ملے گی، جنت ملے گی، ضمانت جنت کی۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، دھوکے کی حدیث ہے، فراڈی حدیث ہے۔ محدثین جو محقق محدثین ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اور خاص طور پر ما انا علیہ و اصحابی کا جو ٹکڑا ہے یہ تو سرتاسر جھوٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سے ایک خطرناک قاتل جنہوں نے کعبے پر بم برسائے، گولے برسائے، اور جنہوں نے مدینہ منورہ میں 10,000 صحابہ و تابعین کو قتل کیا، ان سب میں صحابہ شامل تھے، اور جن مجرموں نے یہ عمل کیا ان کے دربار میں تھے، اور پولیس میں اور فوج میں اور ملازمین میں کتنے تھے، کیونکہ پوری مملکت انہی ڈکیتوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اس لیے ایک جھوٹا عقیدہ چلایا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب بہت بڑی تعداد میں کسی عقیدے کو لوگ مان لیتے ہیں تو کچھ بھی کہہ دیجئے، دیوبندی بولے تو بریلوی نہیں مانتا، بریلوی بولے دیوبندی نہیں مانتا، مقلد بولے اہل حدیث نہیں مانتا، اہل حدیث بولے مقلد نہیں مانتا۔ یہ تماشا ہے۔ اسی تماشے کا یہ قصہ ہے کہ جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں جنہوں نے علی اور علی کے ساتھ کبار صحابہ کو بھالوں سے، تیروں سے، تلواروں سے مارا، وہ بدبخت ہیں، منحوس ہیں، مجرم ہیں، خبیث ہیں۔ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہاں بات فرمائی جا رہی ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور متعین کر دیا کہ میرا کون نمائندہ ہوگا،
اور پھر فرمایا میرا کام ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، میں شرک نہیں کرتا۔ اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے مردوں کو ہم نے نبی بنایا، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ یہ کام عورتوں کا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جائیں اور باتیں کریں، وہ تو خود ہی فتنہ بن جائیں گی۔ عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے مردوں کو نبوت اور پیغمبری عطا کی گئی ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ ذرا چل پھر کر دیکھیں کہ کیا انجام ہوا قوم لوط کا، قوم شعیب کا، قوم عاد کا، قوم سمود کے۔ یہ سب علاقے اسی جزیرۃ العرب سے لگے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی تمہاری موت ایسی ویسی نہیں ہوگی، تمہیں دنیا کا سب سے بدبخت انسان تلوار سر پہ مارے گا، جس سے تمہارا سر پھٹے گا، خون بہے گا، پورا تمہارا چہرہ اور داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ یہ نبی کو یہ دیکھ رہے ہیں، واقعہ پیش آ رہا ہے سن 40 ہجری میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ بیان کر دیا۔ تو ایک موقع پر تبوک سے آتے ہوئے یا ادھر کے کسی علاقے میں حضرت علی بہت بیمار ہوئے کہ لوگوں کو ڈر لگا کہ بچیں گے نہیں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ جلدی مدینے چلیے، ہم لوگوں کو تو یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کا حادثہ نہ پیش آ جائے۔ تو حضرت علی نے پورے زور سے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہرگز ہرگز میں یہاں نہیں مروں گا، یہاں نہیں مروں گا، میری موت ہوگی اس وقت جب دنیا کا بدبخت ترین آدمی میرے سر پر تلوار کا وار کرے گا اور اس سے میرا پورا چہرہ اور داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ یہ نبی نے بتایا ہے، سچ بتایا ہے، میری موت اس طرح ہونی ہے، اور حسین کی موت اس طرح ہونی ہے، میرے لال کی، میرے نور نظر کی، اور نبی کے لخت جگر کی، اور جنت کے سردار کی، کہ اس کو بدماشوں، خبیثوں، منحوسوں، بدبختوں کی پولیس اور فوج مارے گی پورے خاندان کو، اور اس کے بعد گھوڑوں سے روندے گی، گردن کاٹے گی، نیزوں پر پھر وہ گردن رکھی جائے گی اور شہر شہر گھمایا جائے گا۔ یہ سب کچھ پیش آئے گا۔ اگر یہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی تو ایسے جو نبی کے محبوب تھے ان کے ساتھ یہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ نبی نے تو اپنے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ کو جب احد کے موقع پر دیکھا کہ کس طرح ان کو شہید کیا گیا اور پھر ان کا کلیجہ کاٹا گیا، اور پھر ہند عورت نے جس کا دل بے انتہا سخت تھا، قاسی قلب، اس نے پھر اس کلیجے کو منہ میں ڈال کے چبایا۔ حضور کے چچا کے کان کاٹ دیے گئے، اعضا کاٹ دیے گئے اور سینہ چاک کر دیا گیا، اور معلوم ہوا کہ حضرت صفیہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ حضور نے منع فرمایا کہ صفیہ ادھر نہ جاؤ، یعنی کیسے برداشت کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے معلوم ہے یہ سب کیا گیا ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ تو یہ نبی کے چچا کے ساتھ، گویا نبی کے والد کے ساتھ، نبی کے والد کے ساتھ جن بدماشوں نے وہ جرم کیا، انہی بدماشوں نے اور ان کی بدماش اور شقی اولاد نے علی اور حسین کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، جس کو ساری تاریخ جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ کچھ ہمارے درمیان کے بدماش فراڈی مولوی، گندے، ناپاک، خبیث، جہنمی، وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ان مردودوں اور شقیوں اور بدبختوں کو کیسے بچا لیں۔ خدا ان سے نمٹے گا دنیا میں بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں تو ان کا بدترین انجام ہو کر رہنا ہے۔ فرمایا کہ رسول بھی مایوس ہو جاتے تھے، یعنی اللہ سے نہیں، لوگوں سے یہ ہو جاتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ 950 سال حضرت نوح دعوت دیتے رہے اور کچھ نہیں۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ نبی حکیم ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، فرزانہ ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، ہر کمال اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن
مرید نہیں بن سکے. یہاں تو ایک سے ایک فراڈی قسم کے پیر موجود ہیں, سینکڑوں ان کے مرید تیار ہو جاتے ہیں. کوئی بھی بابا بن جائے پھر اس کے بعد تماشا دیکھیے, کوڑا بابا, نل بابا, فلانا بابا, اور بھیڑ لگی ہے لوگوں کی. لوگ پاگل ہیں کیونکہ لوگ چوپائے ہیں, لوگ اکثر جانور ہیں, اس لیے ایسے جو بابا بنتے ہیں ان کے یہاں بھیڑ لگتی ہے. لیکن حضرت نوح کے یہاں بھیڑ نہیں لگی, حضرت ہود کے یہاں نہیں لگی, حضرت صالح کے یہاں نہیں لگی, حضرت شعیب کے یہاں نہیں لگی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے بھیڑ نہیں لگی. جنگیں کرنی پڑی, پھر جا کر جو بھی نتائج سامنے آئے تو فرمایا حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو جاتے ہیں لوگوں سے. اللہ سے پیغمبر کبھی نہیں مایوس ہوتے, اصول ہے نہ کوئی مومن اللہ سے مایوس ہوتا ہے. جب مایوس ہو جاتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, ظنّو کی ضمیر لوگوں کی طرف راجع ہے, یعنی لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اللہ کا نام لے لے کے افطرا پر دادیاں کر رہے ہیں, اور یہ ان پر تانے لگانے شروع کر دیے جاتے ہیں. تو جب یہ حالت ہو جاتی ہے, اس مرحلے پر بات پہنچتی ہے, تو جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. جب یہ حالت ہو جاتی, مایوسی کی کیفیت ہو جاتی, اچھے اچھے لوگ بھی ہل کے رہ جاتے ہیں. پھر آتی ہے ہماری مدد, جیسے آئی مدد یوسف کو, اور جیسے آئی مدد ہر پیغمبر کو, اور جیسے مدد آ کے رہے گی فلسطین کے مسلمانوں اور مومنوں کو. پوری دنیا مایوس ہو جائے گی اور سارے لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کو نقصان پہنچائیں. اور نبی پاک علیہ السلام کی متعدد صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم او خذلهم الى قیام الساعة. فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ حق پر مضبوطی سے جمع رہے گا, جتنے بھی مخالفت کرنے والے ہیں وہ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے, وہ باقی رہے گا, جد و جہد کرتا رہے گا, یہاں تک کہ اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا. متعدد صحابہ سے صحیح ترین حدیث منقول ہے. تو پھر بعض صحابہ جو موجود تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ آخری دور کی بات ہو رہی تھی, وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ سب کے ذہن میں ہوگا کہ مدینے میں ہوں گے, مکے میں ہوں گے, ان کے درمیان میں ہوں گے, یہ مقدس جگہ ہیں. حضور نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس میں ہوں گے اور اس کے ارد گرد ہوں گے. بیت المقدس کے ارد گرد جو بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے, مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جانے دینے والے ہیں, خدا کی قسم ان کو فتح ہوگی. تمام مایوسیاں چھٹ جائیں گی, دنیا حیران ہو جائے گی. دنیا کی جو بڑی طاقتیں کہلاتی ہیں سپر پاور, خدا کی قسم امریکہ ذلیل ہوگا, ٹوٹے گا, بکھرے گا, تباہ ہوگا, کمر ٹوٹ جائے گی. اور اسرائیل تو خیر بندروں سوروں کی اولاد کا مرکز ہے, سب سے زیادہ دنیا کے مجرم اور خبیث اسرائیلی صہیونی ہیں. خدا ان کا خاتمہ کرے گا. نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی چھپے گا کسی درخت کے پیچھے یا کسی چٹان کے پیچھے تو وہ چٹان بولے گی, درخت بولے گا یا عبداللہ یا عبداللہ ھذا یہودی ورائی فاقتل. اے مسلمان, اے اللہ کے بندے, میرے پیچھے چھپا ہے یہ مجرم, اس کو ختم کر. اس طرح خاتمہ ہوگا. وہ وقت ہمیں نہیں معلوم, لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ یہ ہونا طے ہے. اب کتنی قربانیاں اللہ کو منظور ہیں؟ ظاہر ہے کہ بے شمار قربانیاں ماضی سے حال تک اہل ایمان کی ہوتی چلی آ رہی ہیں, اور سب سے بڑی قربانیاں اس امت میں اگر دی ہیں تو نبی کے لاڈلوں نے, نبی کے چہیتوں نے, نبی کے محبوبوں نے, جنت کے سرداروں نے, علی مرتضیٰ نے, حسین ابن علی نے, حسن ابن علی نے, زید ابن حسین نے, جو زید ابن علی نے جو قربانیاں دی ہیں, پوری اسلامی تاریخ میں ایسی قربانیاں کہیں نہیں. ساری قربانیاں ان کی قربانیوں کے مقابلے میں گرد ہیں. انہوں نے باوجود اس کے کہ یہ نبی کے ہیں,
اسی امت کے بدماشوں نے، خبیثوں نے، شقیوں نے، مجرموں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ جنت کے سردار ہیں، نبی نے فرمایا، اس کے بعد ان کو مار رہے ہیں، ان کے بچوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، روند رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ جو ان کو مسلمان ثابت کرے خبیث، مجرم، نہایت ہی ذلیل، بدبخت انسان، وہ کافروں سے بدتر، یہودیوں عیسائیوں سے بدتر، شقی تر افراد تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ تاریخ لکھی، سیاہ تاریخ، گندی تاریخ۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی اس امت میں یہ کام کرتے رہے کہ ان کی صفائی کیسے پیش کی جائے، ان کا وکیل کیسے بنا جائے، جو ان کے وکیل بنتے رہے وہ اپنی آخرت خراب کرتے رہے، اور وہی ہوں گے کہ جب وہ حوض کوثر پر لپکیں گے پیاس سے تڑپتے ہوئے تو نبی دیکھیں گے کہ فرشتے دھکے دے رہے ہیں، دھکے، تو نبی کہیں گے اصحابی اصحابی، یہی الفاظ ہیں صحیح ترین روایتوں کے۔ حضور فرمائیں گے ارے یہ تو میرے صحابہ، یہ تو میرے صحابہ، تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا حرکتیں کی۔ تو جب ان کا یہ حال ہوگا تو پھر ہم اور شما کی کیا حیثیت ہے، ہم لوگوں کا کیا مقام ہے؟ اس امت کے اور لوگ جو اس غلط راستے کی طرف گئے جا رہے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، کیسے وہ دھکے کھائیں گے حوض کوثر پر اور نبی کے قریب پھٹک نہیں پائیں گے۔ کسی کے بچے کو آپ مار دیں اور اس سے پھر ملنے جائیں کہ آپ کے لیے کھجور لائے ہیں تو کیا عالم ہوگا اس کا، اس کے تو سینے پہ سانپ لوٹ جائے گا، سوچے گا کہ کاش کہ کوئی اس کو قتل کر دیتا، یہ مجرم مذاق بنا رہا ہے میرا۔ تو ظاہر ہے جنہوں نے یہ جرائم کیے وہ نبی کا سامنا نہیں کر سکیں گے، بالکل نہیں کر سکیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صاف صریح حدیث فرمائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بہت سے میرے صحابہ مرنے کے بعد مجھے نہیں دیکھیں گے، میں انہیں نہیں دیکھوں گا۔ جب یہ حدیث عبد الرحمن ابن عوف کے ذریعے سے حضرت عمر تک پہنچی تو حضرت عمر تڑپ گئے اور بھاگے ہوئے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ارے میرا نام تو نہیں، میرا، یعنی حضرت عمر پر بڑا خوف طاری رہتا تھا، اللہ کا بڑا خوف ان پر رہتا تھا، تو وہ آ کر حضرت ام سلمہ سے کہنے لگے ارے میرا نام تو نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں ہے، لیکن اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ کس کا ہے کس کا نہیں۔ اور یہی صورتحال حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے حضرت حذیفہ ابن الیمان کے ساتھ کی گئی کہ جتنے بھی صحابہ میں منافق تھے حضرت حضور نے حذیفہ کو پوری لسٹ دے دی، پوری لسٹ حذیفہ کو، وہ رازدار تھے حضور کے، ان سے بھی حضرت عمر نے اسی گھبراہٹ اور خوف میں کہا حذیفہ میرا نام تو نہیں۔ ان کا کہ نہیں آپ کا نام نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ راز ہے، میں اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتا ہوں، میں نام کھولنا نہیں چاہتا، لیکن وہ سب ہے ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور سب اصحاب شمار ہو رہے ہیں، لیکن یہ نبی کا فرمان ہے۔ تو اس سب حدیثوں اور صحیح ترین حدیثوں کے ہونے کے باوجود جن کے نفس بیمار ہیں، دل سیاہ ہیں، دماغ مسخ ہیں، مان کے نہیں رہتے، وہ شیطان کا اتباع کر کے رہتے ہیں اور مجرموں کے دفاع میں لگے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مقدس ہستیوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے
ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور قرآن پاک پر تدبر کی بھی توفیق عطا فرما اور قرآن ہمیں سمجھا دے۔ اے اللہ قرآن ہمیں سمجھا دے، اس کے معنی کھول دے، اس کی چابیاں عطا فرما دے، اس کے سارے قفل ہمارے لیے کھول دے۔ اے اللہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمیں سیرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو یوسف کی سیرت عطا فرما، یوسف کی حیا عطا فرما، یوسف کی عفت عطا فرما، یوسف کی پاک دامنی عطا فرما۔ اے اللہ یوسف کی جوانی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ کردار جو تو نے خود اپنی کتاب پاک میں قیامت تک کے لیے حضرت یوسف کا پیش کیا، حضرت یعقوب کا پیش کیا، اے اللہ اپنے فضل سے ایمان والوں کو، ہم ناچیزوں کو اور بے حیثیتوں کو وہ کردار عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ کردار عطا فرما دے، اس کردار سے وابستگی عطا فرما۔ اے اللہ جس راستے کے بارے میں تو نے فرمایا نبی سے کہ قل ھذہ سبیلی، اے نبی کہیے یہ ہے میرا راستہ، میں بصیرت کے ساتھ اس کی طرف بلاتا ہوں۔ اے اللہ اس راستے پر ہمیں قائم فرما، اے اللہ اس راستے پر قائم فرما، اے اللہ اس راستے کی بصیرت عطا فرما، اس راستے پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمیں نبی تک لے جائے ہمیں اس کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک میں ہماری توبہ قبول فرما لے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، اے معاف کرنے والے ہمیں معاف فرما دے، اے توبہ قبول فرمانے والے ہماری توبہ قبول فرما لے، اے مغفرت فرمانے والے مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اور اس آخری عشرے کی شب قدر ہم کو ایسی نورانیت کے ساتھ، ایسی قبولیت کے ساتھ، ایسی نیکیوں کے ساتھ اور اچھے فیصلوں کے ساتھ عطا فرما دے کہ شب قدر کی نعمتوں کی گود میں ہمارا سال گزرے، عمر گزرے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی نعمتیں اور اپنی دولتیں نصیب فرما۔ تیرے خزانہ تو اتنا بڑا ہے کہ تو ساری دنیا ساری کائنات کو دے دے تو خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہمیں بھی اپنے خزانے سے عطا فرما، ہاتھ میں دے دے، جھولی بھر دے، پورے وجود کے اندر اے اللہ اپنی نعمت داخل فرما دے، ایمان و یقین کی دولت، ہدایت کی دولت، بصیرت کی دولت اور حقانیت کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے مجاہدوں کو فتح عطا فرما، اے اللہ ہمارے مجاہدوں کو فتح عطا فرما، زخمیوں کے زخموں کو مندمل فرما، اے اللہ جو ہمارے قیدی فلسطین میں، ہندوستان میں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہیں، بے گناہ ہے، ظالموں نے ظلم کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا ہے، اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما، عافیت عطا فرما، ان کے گھر والوں کو عافیت نصیب فرما اور پوری امت کے لیے عافیت کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه۔